کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس بیس پہ وہ ٹورزم تلاش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ٹورزم تو بعد میں ہوگا، جب تک آپ میں محبتیں نہیں ہوں گی تو ٹورزم تو نیکسٹ فیز ہے ہمارا نکلنے کا. جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلوز نہیں ہوں گے، محبتیں نہیں ہوں گی، پیار نہیں ہوگا، تو ٹورزم میں کب نکلیں گے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ ٹورزم نے پاکستان کو کافی اس سے پروموشن ہوئی، بوسٹ ہوا. اور مجھے ان کی بات سے یاد آیا کہ جب 2018 میں ہم بلوچستان میں تھے، زیارت میں تھے، تو ہم مغرب کے بعد وہاں پہنچے. جو موٹل کا انچارج تھا تو اس کو ہم نے کہا کہ کچھ لڑکے بازار میں جا کے کھانا کھانا ہے، کچھ سگریٹ ہے، جوسز ہیں، چیزیں لینی ہیں، تو بازار کس سائڈ پہ ہے. تو اس نے کہا مغرب کے بعد تو زیارت کا بازار بند ہو جاتا ہے، قبائلی لوگ ہیں چلے جاتے ہیں، تو ابھی تو بازار میں کچھ نہیں ملے گا. تو پھر بھی کچھ لڑکے چلے گئے، آگے گئے تو بازار کھلا ہوا تھا. واپس آ کے مجھے بتایا، میں نے پھر وہ ہوٹل کے انچارج کو کہا کہ بازار تو کھلا ہوا تھا. اس کو تھوڑا ایسے کیا تو وہ لڑکے جو بازار سے ہو کے آئے، تو میں نے کہا کہ بازار تو بند تھا، یہ کیسے کھلا ہوا. وہ ایک ہمارے دوست نے کہا کہ جیسے ہی ہم بازار میں گئے تو وہاں شاپس کھلی ہوئی تھی، ہوٹل کھلے ہوئے تھے. ان سے کہا ہے کہ یہ مغرب کے بعد تو بند ہو جاتا ہے بازار، آج آپ کیسے بیٹھے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہمیں اطلاع ملی کہ بائکرز کا بہت بڑا گروپ آ رہا ہے زیارت میں، تو ہم اس لیے اب آج بازار کھلے ہوئے. اور یہ لٹرلی ایک ہمارے لیے بڑی بات تھی. اور اگلے دن ہم جب بریک فاسٹ کے لیے نکلے، میں خود 3-4 ہوٹلز میں نے وزٹ کیے تو تمام پیک تھے. 3-4 جگہوں پہ مجھے جگہ نہیں ملی. پھر ایک جگہ پہ منان صاحب اور 1-2 دوست بیٹھے تھے، پھر میں ویسے ہی جا کے چلا گیا. میں نے کہا ایسے تو پھرتا رہوں گا تو جگہ نہیں ملے گی. تو وہ کہنے کا یہ ہے کہ اس سے روزگار ملتا ہے، اس سے ہماری اکانومی ڈیولپ ہوتی ہے. اور ایک اچھی چیز جب بائکر یا کوئی بھی ٹورسٹ ٹریول کرتا ہے، جو پاکستان کے اوپر لاسٹ فیو ڈیکیڈ سے ایک سٹیپ ایک میں کہتا ہوں لگی ہوئی ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ ملک سیف نہیں ہے، کہ لوگ جو ہے انسان نہیں حیوان ہیں، دہشت گرد ہیں. تو ان کو جب ہم ٹریول کرتے ہیں اس کی نفی ہوتی ہے کہ وہ نیوز، وہ میڈیا یا جو ہمارے دشمن ہمارے خلاف ایک باتیں کرتے ہیں، تو جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو وہ نگیٹ ہوتا ہے کہ یہ ملک ایسا نہیں ہے. اور کچھ عرصہ پہلے ایک سوئس کپل آیا، مجھے انہوں نے دکھایا کہ ہمارے ملک نے ہمیں یہ پکچر دی ہے، موبائل میں انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ پکچر انہوں نے دی ہے کہ پاکستان میں آپ ٹریول نہ کریں، اور جو ریڈ ایریا ہے اس میں بالکل ٹریول نہیں کریں، جو یلو ہے اس میں آپ بہت مجبوری ہے تو ٹریول کر سکتے ہیں، اور جو گرین ہے وہ آپ کے لیے سیف ہے. اور یقین کریں اونلی جو لاہور سٹی اور اسلام آباد سٹی یہ گرین تھا، اور گلگت کا ایریا جو تھا، نارتھرن ایریا کا کچھ ایریا وہ یلو تھا کہ اگر بہت مجبوری ہے تو یہاں آپ جا سکتے ہیں. اور ریسٹ آف آل کنٹری ریڈ کیا ہوا تھا. اس میں پنجاب ہو گیا، بلوچستان، KPK، سندھ، سارا یہ ریڈ کیا ہوا تھا. اونلی لاہور سٹی اور اسلام آباد کو انہوں نے کہا تھا کہ یو کین ٹریول ان دی سٹی. جب انہوں نے یہاں کچھ دن گزارے اس کے بعد یہ مجھے دکھائی، اور انہوں نے بڑی اچھی پھر ویڈیو ایک لانچ کی. انہوں نے کہا جی جو چیز میڈیا میں دکھا رہے ہیں پاکستان کے بارے میں، پاکستان ایسا نہیں ہے، نہ ان کے لوگ ایسے ہیں اور نہ یہ ملک ایسا ہے. اور ہمیں تو دکھایا جاتا ہے کہ توپیں چل رہی ہیں، اس کے اندر سے بائک گزارنی ہے، کوئی نہیں آتا. تو ہمیں چاہیے بینگ اے پاکستانی، ہم اس مٹی میں رہتے ہیں، اس مٹی کا نام لیتے ہیں، اس مٹی نے ہمیں عزت دی، پہچان دی. ہر جگہ پہ ہم اپنی شناخت پاکستان کا پاسپورٹ دکھاتے ہیں، اور پاکستان کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، کرنا چاہیے. اور جب تک کوئی ملک، میں اکثر کہتا ہوں، کوئی بھی شخص اپنی مٹی کے لیے کچھ نہیں کرے گا تو مٹی بھی اس کو بھول جاتی ہے. قبرستان بھرے پڑے ہیں. جنہوں نے ملک کے لیے خدمت کی ان کے نام ابھی بھی زندہ ہیں، ان کے دن منائے جاتے ہیں، ان کے تہوار منائے جاتے ہیں، ان کو ہیرو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور جو ملک کے لیے کچھ نہیں کرتے بے شمار ہیں لوگ، دفن ہیں، ان کی قبروں کی پہچان نہیں ہے، ان کے نام ختم ہو گئے. تو اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، اپنے جھنڈے کو بلند کریں. ہم کوئی مینٹلی ریٹارڈڈ لوگ نہیں ہیں، ہمارے بچے کوئی اپاہج یا کوئی مفلوج نہیں ہیں. دنیا کا سارا کام کر سکتے ہیں، دنیا کی بہترین فوج ہمارے پاس ہے.
دنیا کا ذہین لڑکے ہمارے پاس ہیں، بچیاں ہماری ذہین ہیں، دنیا کے بہترین ریکارڈ ہماری قوم نے بنائے. کیوں نہیں ہمارے ٹورسٹ باہر جاتے؟ ہمیں کمی کس چیز کی ہے؟ وسائل کی ہے، ہمیں پلیٹ فارم نہیں دیے گئے. اور انشاءاللہ ہم آگے اور بڑھیں گے، انشاءاللہ بڑے مائل سٹون کریں گے اور پاکستان کے جھنڈے کو دنیا کا سپریم فلیگ ہم بنائیں گے انشاءاللہ. اور کراس روٹ کا میں تھوڑا سا کہوں کہ کراس روٹ کے پیچھے دو تھیوریز ہیں. ایک تو پیار محبت ہے. ٹورزم تو ہماری تھرڈ فورتھ پریورٹی ہے. پہلی پریورٹی ہماری بھائی چارہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی ہماری ایکٹیویٹیز، ہم چیریٹی پہ اس پہ ہیومینٹی پہ فوکس ہے ہمارا. ٹری پلانٹیشن ہے، ڈسیبل چلڈرن ہیں، آرفن چلڈرن ہیں، انوائرمنٹ ہے، کینسر اویئرنیس ہے، بلائنڈس کے لیے ہیں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم کرتے رہتے ہیں. یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے کراس روٹ کا، یہ ہے پیار کا ہے، محبت کا ہے، ایک دوسرے کی کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا ہے. اور دوسرا ہے کہ ہم کچھ یونیک کرتے ہیں، کچھ مشکل کرتے ہیں، مشکل نہیں بہت مشکل کرتے ہیں کہ تاکہ ایک ٹف ٹارگٹ یوتھ کو دے جائیں کہ ایسا نہ وہ کہیں کہ لوگ آئے تھے، کچھ بابے آئے تھے 4 دن تو انہوں نے باتیں کی اس کے بعد چلے گئے. ان کو کوئی ایسا ٹارگٹ دے کر جائیں کہ ان کو پسینے آئیں. اور یہ اسی کی ایک تسلسل تھا کہ ہم نے ورلڈ ٹورزم ڈے سیلیبریٹ کیا اور ایک سیریز ہم نے کی. اب اس سیریز کو جو فالو کرے گا اس کو ٹائم لگے گا، 5-6 سال لگیں گے. ہم نے کنزیکٹیولی اس کو کیا اور KPK سے ہم نے سٹارٹ کیا. مشکل تھا ہمارے لیے، بہت مشکل تھا. جب خنجراب پاس پہ ہم گئے 1200-1300 کلومیٹر دور جا کے ایونٹ کرنا، جہاں ہمارے سورسز نہیں تھے، گورنمنٹ ہمارے ساتھ نہیں تھی. اپنے طور پہ ہم نے 2 ورلڈ ریکارڈ بھی بنائے جو بدقسمتی سے تھوڑے ہائی جیک بھی ہوئے. اس کو پریزنٹ نہیں کیا گیا، گینیز بک کے لیے تھے. ہم نے ہائیسٹ بارڈر کراسنگ پہ مل کے ہم نے قومی ترانہ کیا اور یہ ڈے سیلیبریٹ کیا. 2 یہ ہمارے ورلڈ ریکارڈ بھی تھے. اس کے بعد ہم نے بلوچستان کا ہمارے لیے ایڈمنسٹریٹیولی ویری ڈیفیکلٹ تھا. ایون ہم جب بلوچستان کے بارڈر پہ ان ہو رہے تھے اس وقت تک ہمیں ایسے ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے، اور کتنے لوگ پہنچ پائیں گے، کتنے راستے میں شوٹ ہو جائیں گے، کتنے پہنچیں گے. تو اس طرح کی سچویشن تھی. اور کچھ دن پہلے وہاں FC کے کچھ لوگوں کو انہوں نے ہائی جیک کر کے ان کی گردنیں کاٹیں اور کہیں پھینکی. وہ 3-4 دن پہلے وہ ان کی ڈیڈ باڈیز ملی. تو سیکیورٹی جو ایجنسیز تھی وہ مسلسل ہمیں مانیٹر کر رہی تھی، کچھ روک رہی تھی، لیکن مقصد ان کا بھی یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو نیچے نہیں دکھانا، اونچا دکھانا ہے، بلند دکھانا ہے. ہمیں بھی چیک کر رہے تھے کہ یہ کس حد تک ان کے مورال ہیں. تو وہاں ہم نے فورٹ ونڈو میں ڈیسیجن ہم نے لیا پلان B کا کہ اگر ہمیں روکا بھی گیا، انہوں نے کہا تھا کہ لورلائی سے آگے آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا اگر آپ چلے بھی گئے. تو ہم نے پلان B اپنی ٹیم کے ساتھ بنایا کہ اگر لورلائی ہمیں روک دیا جائے گا تو ہم 8-8 10-10 کے 2-3 گروپ بنا کے زیارت جائیں گے اور دن سیلیبریٹ کریں گے اور پاکستان کے جھنڈے کو لہرائیں گے انشاءاللہ. لیکن ہماری الحمدللہ ہمیں فخر ہے ہماری فورسز پہ. انہوں نے اتنا فول پروف ہمارے لیے سیکورٹی ارینج کی اور ان کی ٹیم تو ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا. ہم نے بلوچستان کے لیے بڑا ایک ایونٹ کیا، اس کی ہسٹری میں بڑا ایونٹ کیا اور الحمدللہ اس کا فروٹ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. اس کے بعد اتنے ٹورسٹ بلوچستان گئے جن کو خوف تھا کہ بلوچستان تو نو گو ایریا ہے کہ وہاں ٹورسٹ جا نہیں سکتا. تو ہمارے آنے کے بعد اتنے گروپس گئے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، بہت سارے لوگ گئے اور بلوچستان پورے میں پھیل گئے اور ان چیز کو نگیٹ کیا کہ جو ہمارا دشمن ہمیں ایک میسج پھیلاتا ہے کہ بلوچ لوگ جو ہے نا نفرت والے ہیں، وہ پاکستان کو پنجاب کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یا نو گو ایریا ہے وہاں ٹریول نہیں کر سکتے. وہ ساری چیزیں رد ہوئی. اس کو ہماری آرمی کو بھی اپریسیشن ہوئی، پورے ملک کو ہوئی. اس کے بعد ہم نے کراچی کا کیا. ڈیفیکلٹ تھا ہمارے لیے گرمی میں، سپٹمبر میں آل دا وے. ان دنوں گرمی بھی کافی شدید تھی تو ہم نے کیا. اس سال ہمارا کشمیر کا ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ پنجوسا میں. اس میں تمام دوستوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، آپ لوگ آئیں. یہ اوپن انویٹیشن ہے. ہم تو ایک ورکر ہیں، آرگنائزر ہیں، خادم ہیں، چیز کر رہے ہیں. یہ ایونٹ پوری قوم کا ہے بلا تفریق. اس میں تمام کلب، انڈیویجول، بچے، بوڑھے، خواتین سب شرکت کریں. اور ہم اپنے طور پہ کوئی کمی، کراس روٹ کی پوری ٹیم
کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے. جہاں تک ہمارا ہاتھ پڑ رہے ہیں ہم اس کو آرگنائز کر رہے ہیں, بڑا اچھا کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو ہمارے سابقہ 4 ایونٹ ہوئے ورلڈ ٹورزم ڈے کے, یہ ان سے سب سے ٹاپ پہ ہوگا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اچھا ہوگا. اور نیکسٹ ایئر ہم پنجاب میں کریں گے, اور پنجاب میں ہمارا لاسٹ ہوگا, تو یہ ایک سیریز 6 زونز کی یا پروونس کی یہ کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ. اور پنجاب میں ہمارا ہے کہ ہم اس کی کلوزنگ جو ہے نا وہ بڑے لیول پہ کریں گے. وہاں ہم ورلڈ ڈے سیلیبریٹ نہیں کریں گے, پورا ویک سیلیبریٹ کریں گے. اور ہمارے جہاں جہاں چیپٹر ہے وہ بھی سیلیبریٹ کریں گے. اور ایوری ڈے ہم پورے ویک میں کچھ نہ کچھ ٹورزم کی ایکٹیویٹی کریں گے. گجرانوالہ میں, لاہور میں, فورٹ میں, واگا میں, ہرن مینار میں, اس طرح کی ڈیلی کچھ سیمینار ہوں گے. فوٹو ایگزیبیشن کا ہم پلان کر رہے ہیں, ارشد صاحب کا سے بھی تعاون لیں گے. اسی طرح اور دوستوں سے بھی ہم ایک مشاورت کریں گے کہ پاکستان کو اور زیادہ اچھا ہم پریزنٹ کریں. ہم نے ایک اپلیکیشن ہمارے پی ایم صاحب عمران خان صاحب کو بھی دی ہوئی ہے, زلفی بخاری صاحب کو بھی ٹورزم کے, کہ نیکسٹ ایئر کو ٹورزم ایئر ڈکلیئر کیا جائے. اور یہ ڈکلیئر ہوا تو پاکستان ایسے سمجھے پہلی سیڑھی سے 10ویں سیڑھی پہ پہنچ جائے گا. پوری دنیا سے ٹورسٹ آئیں گے ڈیفینیٹلی, ہوٹلز میں, ایئر لائنز میں ایک بوسٹ آئے گا اگر یہ اس کو ڈکلیئر کر لیتے ہیں. اور لاسٹ ہم 2 سالوں سے ایک ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ٹورزم ایئر ڈکلیئر کر کے پاکستان کو تھوڑا بوسٹ ہو. 2007 میں ملیشیا نے وزٹ ملیشیا ٹورزم ایئر ڈکلیئر کیا. اس میں یقین کریں انہوں نے ہوٹل بکنگ جو بھی دکھاتا تھا, ایئر لائن کی ٹکٹ انہوں نے ہاف کی ہوئی تھی. پوری دنیا سے ٹورسٹ آ رہے ہیں, فارنر آ رہے ہیں, ان کی جو ریونیو ہے بوسٹ کر گیا. ہوٹلز میں, سائٹ سینگ میں, جگہ جگہ انہوں نے اٹریکشن دی ٹورسٹ کو. تو یہ اس طرح کے سٹیپس ہیں انشاءاللہ ہم لگے ہوئے. اور ابھی ہم نے ایک پروجیکٹ دیا ہوا تھا ISPR کو, ہم نے واگا بارڈر سے تورخم بارڈر تک ایک ٹریبیوٹ تھا پاک آرمی کا, اور ہمارا ٹور بھی تھا. ابھی مجھے راستے میں ہی الحمدللہ خوشخبری ملی کہ وہ ہمارا ٹور اپروو ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ ہم ایک نیا ٹور ہوگا جو واگا بارڈر سے تورخم بارڈر تک, اور تورخم بارڈر اور باب خیبر میرے خیال میں فرسٹ پاکستانی گروپ ہوگا بائکرز کا, جو ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر تک پاک فوج کو بھی ہم سلیوٹ کریں گے, اور ایک اپنے سیف بارڈر, سیف کنٹری اور فلیگ کو انشاءاللہ اور آگے لے جائیں گے. اور میں تمام دوستوں کا, سیالکوٹ کی ٹیم, ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے, ارشد بھائی, عمر وسیم بھائی, خالد بھائی, ہمارے بڑے اچھے دوست ہے, ساری پوری ٹیم ان کی, اور تمام دیگر دوستوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. فردن نام لینا ممکن نہیں, تو ان کی یہاں حاضری کچھ لیٹ ہم ہو گئے, اس کی بھی میں معذرت چاہتا ہوں. اور تمام دوستوں کا کہ آپ آئیں. اور ایک چیز میں اور اپنے دوستوں کو, بچوں کو, خاص طور پہ یوتھ کو کہتا ہوں کہ آپ آگے آئیں. ہماری یوتھ المیہ ہے ہمارا کہ ہم انڈور ہوتے جا رہے ہیں, انڈور ہو چکے ہیں, ہمارے بچے انڈور ہو گئے, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہماری ختم ہو گئی ہیں. سب سے بڑا میری ٹیم کا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے بچوں کو آؤٹ ڈور لانا ہے. آپ روڈ کے دوسری سائڈ پہ جائیں, ریور سائڈ پہ جائیں, پارک میں جائیں, کہیں نہ کہیں اپنا ویکینڈ گزاریں, کچھ ٹائم نکالیں, اور ایک دفعہ گھروں سے نکالیں, موبائل سے نکالیں, نیٹ سے نکالیں, آؤٹ ڈور دیں, ان کو لے جائیں, اپنے آپ کو پڑھیں, اپنے آپ سے باتیں کریں, اپنی ہابیز, اپنے ٹیسٹ, اپنی جو چوائسیز ہیں اپنے آپ سے باتیں کریں, وہ سنیں کہ میں کیا چاہتا ہوں, میرا کیا ہے, اس کو پورا کریں. اپنی زندگی خود جئیں, گھومیں پھریں. پاکستان دنیا کے حسین خطوں میں سے ہے. بدقسمتی ہے کہ ہم نہیں دیکھ پاتے. لوگ لاکھوں لگا کے پاکستان دیکھتے, ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اس کی نعمتوں سے, اس کی بیوٹی سے محروم ہوں. اگین میں, اور اس ایونٹ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہوٹل انتظامیہ کا, اور جان بھائی کا, اور جو سپانسر ہیں ان کے تعاون سے یہ ایکٹیویٹی ہو پاتی ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہم کر پاتے ہیں. اور تھینک یو جی اس کے لیے, تمام دوستوں کا شکریہ.